اچھا وہ حدیث پاک تو سنی ہے نا کہ اکثر میں عرض کر دیتا ہوں 70 ہزار والی بغیر حساب کے جو اللہ نے پھر حضور کو فرمایا کہ 70,000 بندے ایسے کر دیے، میں مختصر پھر ہر بندہ اپنے ساتھ 70 ہزار کو بغیر حساب کے بخشوا کے لے جائے گا۔ اب حدیث پاک یہ سنیں، یہ غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ لوگو تم لوگ اپنا حق لینے کے لیے دنیا میں اتنی شدت نہیں کرتے، جو باتیں تم پر واضح کر دی گئی، تمہارا حق جو ہے تم پر واضح کر دیا گیا ہے، وہ لینے کے لیے بھی حاصل کرنے کے لیے تم اتنی شدت نہیں کرتے جتنی قیامت والے دن مومنین اللہ سے دوسروں کو بخشوانے کے لیے شدت سے اللہ کو پکاریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ مومن بندے جو ہیں، اللہ کے سچے بندے جو ہیں، وہ اللہ کو جتنی شدت، ہاں فرمایا مطالبہ کریں گے اللہ سے کہ یا اللہ ان کو بخش دے، اور آقا کیا فرماتے ہیں، اتنی شدت سے وہ کہیں گے کہ تم دنیا میں اتنی شدت سے اپنا حق بھی نہیں لیتے، وہ بخشوانے کے لیے اتنی شدت اختیار کریں گے۔ اور پھر جانتے ہیں کہ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ فرمائے گا، اچھا وہ بندے کہیں گے یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں، اب یہ بغیر حساب والے نہیں ہیں، اچھا حساب پہلے ہوگا عذاب بعد میں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا، ایسے تو نہیں ہو سکتا حساب سے پہلے ہی عذاب دینا شروع کر دیں۔ یہ تو ہمارا دنیا داروں کا جو ہے طریقہ یہ ہے کہ جناب حساب ہو نا اور عذاب پہلے ہی دے دو دوسرے کو۔ ہم تو ایسے کر دیتے ہیں، جیسے یہاں کہتے ہیں بھئی میرے کسی دی گل پتہ لگی تو میں چنڈا پہلے ماراں گا سوال باج پوچھاں گا۔ یہ ہم بے وقوفوں کا، جاہلوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کریم اور اللہ کے بندے ایسے نہیں کرتے، پہلے حساب بعد میں پھر اس کا جو بھی آپ کو رزلٹ ملے گا وہ بعد کی بات ہے۔ اچھا آقا فرماتے ہیں کہ وہ بندے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، اللہ کریم اپنے بندوں کو کہے گا، اچھا پہلے وہ اللہ کو کہیں گے، عرض کریں گے مولا کریم کہ یہ وہی لوگ ہیں، یہ ہمارے دنیا میں مطلب ہمارے روحانی ہمارے دینی بھائی تھے یا اللہ، یہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، یہ حدیث میں ہے یا اللہ یہ بھی تو نمازیں پڑھتے تھے، یہ بھی روزے رکھتے تھے، یہ بھی اچھے عمل کرتے تھے، یا اللہ ان کو بھی بخش دے۔ اور بڑی شدت سے کہیں گے تو اللہ پتہ کیا فرمائے گا کہ چلو تم ایسا کرو، جاؤ جس کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان دیکھو، اسے نکال کے لے آؤ جہنم سے، اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ اور ساتھ آقا نے فرمایا کہ تب تک جب تک یہ مرحلہ ہونا ہوگا تب تک جہنم کو یہ حکم ہوگا کہ آگ بھڑکائے نہ، اپنی آگ نیچے رکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعضوں کے قدموں تک، صرف پاؤں تک، اور بعضوں کی پنڈلیوں تک آگ آئے گی، اسے اوپر آگ نہیں آئے گی۔ وہ اس قدر عذاب میں سزا میں ہوں گے، تو پھر وہ بندے اللہ کے جہنم کی طرف جائیں گے، اور جس کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان دیکھیں گے نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ حدیث پاک، یہ پکی حدیث، بخاری شریف میں امام محمد نے بھی اس کو روایت کیا۔ پھر فرمایا وہ بندے پھر اللہ کے پاس آئیں گے کہ یا اللہ ہم نے اوروں کی بھی شفاعت کرنی ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ چلو ٹھیک ہے اب ایسا کرو، پھر سے چلے جاؤ جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی ایمان دیکھو، نصف دینار، اس کو بھی نکال کے جنت میں لے آؤ۔ اللہ کو پھر کہیں گے، اللہ پھر فرمائے گا کہ چلو محبوبو ٹھیک ہے، جس کے دل میں 1 ذرہ برابر بھی ایمان دیکھو، ذرہ بھی جس کے دل میں ہے نا، اسے بھی نکال کے تم جنت میں لے جاؤ۔ پھر آگے وہ آیت پڑھی حضرت ابو سعید خدری نے کہ اللہ کریم کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور نیکی ہو تو اس کو بڑھا دیتا ہے، 2 گنا کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا انبیاء اور فرشتے اور مومنین قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ اللہ کے بندوں اندازہ کرو، جو جہنم میں گئے ہوں کو نکال کے لا سکتا ہے، یار تم ان کے بارے کہتے ہو کہ بھئی یہ تو کہیں گے نفسی نفسی، میں کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہاں جی ساروں پہ کب کبھی تاری ہوگی، معاذ اللہ انبیاء بھی کب کبھی ان پہ تاری ہوگی، ڈر رہے ہوں گے۔ ایک حافظ بھی شفاعت کرے گا، بچہ معصوم بچہ بھی شفاعت کرے گا، تمہارے اعمال بھی شفاعت کریں گے، تمہارے روزے کریں گے، تمہارا قرآن پڑھا ہوا حائل ہو جائے گا کئی جگہ پر،
یار تمہارے عمل اس میں کتنی نیک نیتی تھی، اس کا معیار کیا تھا، وہ سب کچھ شفاعت کرے گا. بس یہ بغض ہے. وہ اللہ فرماتا ہے کہ ہاں بالعموم تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے، لیکن وہ جن کو میں نے اذن دے دیا ہے، جن کو میں نے امر اور یہ طاقت دے دی ہے، ان کے سوا کوئی نہیں کرے گا. آیت الکرسی میں ہم روز پڑھتے ہیں. تو بھئی یہ احادیث میں پکی ٹھکی باتیں، اس میں کسی قسم کا شک کوئی نہیں.